بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، آپ نے پچھلی نشست کے اندر 9 نکات جو ہم نے بیان کیے وہ آپ نے شاید سماعت کر لی ہوں گے۔ آج اس سے آگے ہم بڑھنا چاہتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا بیان ہے وہ بھی فتح کے حوالے سے ہے، لیکن اس ہماری نشست کے اندر جو حوالہ جات ہوں گے وہ پچھلے جو نکات تھے ان سے ذرا ہٹ کر ہوں گے، جن کا کامل طور پر تعلق جو ہے وہ اہل تشیع اور اہل تسنن کی کتب کے حوالہ جات کے ساتھ ہے۔ زیادہ تر اہل تشیع کی کتب کے ساتھ یہ والی جو گفتگو ہے وہ منسلک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ان 9 نکات سے آگے۔ الا تقدیر التسلیم، اگر تسلیم کر لیا جائے، اگر تسلیم کر لیا جائے غیر صحیح روایات کو لے کر بھی، جو صحیح روایات نہیں ہیں، ضعیف روایات ہیں یا اشہاد ضعیف ہیں، ان کو لے کر کے اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ سیدہ خاتون جنت ناراض ہوئی تھیں، اہل تشیع کی کتب کو لے کر جو وہ افسانہ گھڑتے ہیں ان کو لے کر کے اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ سیدہ ناراض ہوئی تھیں، تو انہی کی کتابوں سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ آپ راضی ہو گئی تھیں، فیصلہ ہو گیا تھا۔ انہی کی کتب سے ہم یہ ثابت کریں گے۔ اہل تسنن کی کتب کے اندر تو موجود ہے، بیہقی سنن الکبریٰ پڑھیں یا بیہقی کی دلائل النبوہ پڑھیں یا سیرۃ النبویہ حافظ ابن کثیر کی پڑھیں یا سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی پڑھیں۔ اہل تسنن کی کتب کے اندر تو موجود ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی ہو گئی تھی، اور خوب الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، خوب الفاظ کے ساتھ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے جس وقت سیدہ خاتون جنت علالت میں تھی، بیمار تھی، آپ تشریف لے گئے، دستک دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فرمایا اے علی، ابو بکر اجازت چاہتا ہے، بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، کن کی؟ سیدہ خاتون جنت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور سیدہ خاتون جنت سے پوچھا کہ ابو بکر آئے ہیں، وہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت نے اجازت دی، حضرت ابو بکر صدیق کو اندر لایا گیا، صدیق اکبر ایک طرف کھڑے ہوئے، پردے کا عالم ایک طرف کھڑے ہوئے، اپنے طور پر جو وہ سمجھتے تھے شاید کوئی قلبی طور پر یہ ملال نہ ہو، اپنے طور پر، ورنہ پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ پہلے عرض کر چکا ہوں، کوئی واقعی نہیں ہے، اپنے طور پر وہ عرض کر رہے ہیں۔ یہ بھی میں کہہ رہا ہوں وہ ضعیف طرق سے، الا تقدیر تسلیم کہہ رہا ہوں، ورنہ میرا یہ نظریہ نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ ما ترکت الدار یا بنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لخت جگر فاطمہ بیٹی، اے پیارے محبوب علیہ السلام ہمارے سردار کی بیٹی، خدا کی قسم ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرہ، مجھ ابو بکر نے گھر چھوڑا، مال چھوڑا، اہل چھوڑا، خاندان چھوڑا، مکہ اپنا جو ابئی میرا شہر ہے اسے چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ الا ابتغاء، صرف للہ، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے، اور ورسولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی رضا چاہنے کے لیے۔ آخری جو وہ جملہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے، آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا اے اہل بیت، تمہاری رضا کے لیے میں نے یہ سارا کچھ چھوڑا، سب کچھ قربان کیا۔ کیا میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں کہ جس سے آپ کو ناراضگی ہو؟ کیا کوئی میں اپنی طرف سے ایسا کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں جو محبوب علیہ السلام کی ناراضگی کا باعث بنے یا محبوب علیہ السلام کی لخت جگر کی ناراضگی کا باعث بنے؟ جواب نہیں۔ اسی روایت کے آخر میں ہے کہ حتی رضیت، سیدہ خاتون جنت ان سے راضی ہو گئی۔ یہ اہل تسنن کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ایسے ہی الفاظ ہم اہل تشیع کی کتب سے بھی ابھی عرض کر دیتے ہیں۔ یہ ہوگی اہل تسنن کی کتابیں، الا تقدیر تسلیم میں کہہ رہا ہوں کہ کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ سیدہ خاتون جنت، اگر ملال تھا بھی، ضعیف حدیث کو دیکھیں اگر مان لیں تو، تب بھی آپ راضی ہو گئی تھیں، فیصلہ ہو گیا تھا، اب اسے اچھالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک مقدمہ ہوا، اس کا فیصلہ ہو گیا، تو آج 1400 سال کے بعد یا 1300 سال کے بعد اس مسئلے کو اچھالنا، نیا مقدمہ بنا لیں، نئی جزیات شکیں شریک کر لینے، یہ کون سی کرین انصاف والی بات ہے؟ یہ کون سا ذی عقل آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ تو خیر،
یہ ہو گیا اہل سنن کی کتب۔ اب آتے ہیں اہل تشیع کی طرف، کیونکہ ہم ہیں جمعیت والے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمام کا ہم ذکر کریں گے، تمام کے حوالہ جات ہم کوڈ کریں آخر میں، کیونکہ ہم نے جمعیت والا نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ سب سے پہلے حوالہ الدرۃ النجفیہ، یہ ابراہیم بن حسین کی کتاب ہے، یہ اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں، اور یہ جو کتاب ہے یہ نہج البلاغہ کی شرح ہے۔ یہ کتاب الدرۃ النجفیہ یہ نہج البلاغہ کی معتبر شرح ہے۔ اس کے اندر موجود ہے، اولا انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا جو ان کے نزدیک واقعہ ہے، جو بھی انہوں نے فسانہ بناتے ہیں وہ سارا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آخر میں کیا ہے، صدیق اکبر کا جانا، وہی علالت کے اندر مرض علالت جو تھی وہ، یعنی کہ علالت جانا، مرض کے اندر جانا، اور وہ ذکر موجود ہے۔ آخر میں لفظ موجود ہے حتی رادیت، وہی امام بہقی والا، صدیق اکبر گئے، وہ واقعہ ان کے کیونکہ اہل تشیع ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس طرح غصب ہوا، تو وہ واقعہ انہوں نے سارا ذکر کیا۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر گئے، ان کو راضی کرتے رہے، سیدہ خاتون جنت راضی ہو گئی، حتی رادیت، یہاں تک کہ وہ کیا ہو گئیں، راضی ہو گئیں۔ ایسے ہی علامہ کمال الدین میسن، جن کی وفات 679 ہجری کے اندر، انہوں نے بھی نہج البلاغہ کی شرح، اور یہ اہل تشیع کی سب سے بڑی کتاب ہے نہج البلاغہ کی شرح کے اعتبار سے، سب سے بڑی، 40 جلدوں کے اندر ہے۔ اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ حتی رادیت، سیدہ خاتون جنت ابو بکر صدیق سے راضی ہو گئی تھی، فیصلہ ہو گیا تھا۔ ایسے ہی تیسری نہج البلاغہ کی شرح علی نقی فیض الاسلام نے لکھی، یہ بھی اہل تشیع کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے بھی وہی الفاظ لکھے، بالکل وہی الفاظ لکھے کہ وہ سیدہ خاتون جنت راضی ہو گئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہی کہ میں اس طرح کا، یعنی کہ جو حضور نے تقسیم کی تھی میں کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اجازت نے کہا کرو گے تم؟ کہا میں کروں گا، یہ بھی آگے حوالے آ رہے ہیں۔ انہوں نے قسم لی، خدا کی قسم ابو بکر ایسا کرو گے؟ کہا اے لخت جگر فاطمہ میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر یہی آگے جو شیعہ عالم وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ثم فعلہ الخلفاء بعد ذلك، تمام خلفاء نے پھر ویسے ہی تقسیم کیا جیسے سیدہ کی رضا تھی، جیسے محبوب کی تقسیم تھی۔ یہ شیعہ عالم لکھ رہے ہیں۔ چوتھا حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن الحدید، یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ عباسی دور جو تھا آخری دور، اس دور کے اندر ایک وزیر تھا الکمی، وہ شیعہ تھا، یعنی کہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ جو تھا اس الکمی وزیر کا مشیر تھا۔ اس دور کے اندر علماء لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر جو بھی شیعہ اہل سنت سے مناظرہ کرتا، اسے سارا مواد، سارے دلائل یہ ابن الحدید دیتا تھا، اتنا قابل آدمی تھا، مجتہد قسم کا عالم تھا، اہل تشیع کے نزدیک۔ اس نے بھی یہ لکھا ہے، یہ جو میں پیچھے حوالے دے چکا ہوں، بلکہ وہ ایک اور روایت لائے ہیں امام جعفر سے، پوچھا گیا، یہ ابن الحدید نے لکھا ہے، ایک روایت میں امام باقر سے پوچھا گیا کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت ارائیت ابا بکر و عمر، آپ ابو بکر و عمر کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حل ظلماکم من حقیکم شیئا، کیا انہوں نے آپ کے حق پر ڈاکہ مارا، ظلم کیا، آپ پر کوئی شے غصب کی؟ اب کیا نظریہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں، کیا وہ ظالم تھے یا اچھے تھے؟ حضرت نے فرمایا قال لا، فرمایا نہیں، والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، مجھے اس رب کی قسم جس نے قرآن کو اپنے پیارے پیغمبر پر نازل کیا، اپنے بندے پر، پیارے بندے پر نازل کیا، تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈر سنانے والا ہو۔ وما ظلمنا من حقنا، خدا کی قسم ہمارے حق کے اندر کوئی بھی ظلم نہیں ہوا۔ یہ ابن الحدید لکھ رہے ہیں نہج البلاغہ کی معتبر شرح کے اندر، مجتہد عالم شیعہ ہے۔ امام جعفر کا قول، امام باقر کا قول بھی موجود ہے، سماعت کر لیا آپ نے۔ ایسے ہی ایک دوسری روایت میں موجود ہے، بلکہ اسی روایت کے آخر میں موجود ہے، دوسری کتب کے اندر بھی موجود ہے، اسی روایت کے آخر میں یہ موجود ہے کہ لعنت اللہ المغیرہ والمنان، اللہ کی لعنت، امام فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو مغیرہ اور منان پر کہ انہوں نے اہل بیت پر جھوٹ باندھا، اہل بیت پر جھوٹ باندھا کہ ان کے حق میں ظلم ہوا ہے، یہ ہوا ہے، فلاں ہوا ہے۔ اللہ کی لعنت و مغیرہ اور منان پہ، یہ دو راوی تھے،
کہتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے اہل بیت اور صحابہ کے درمیان، بعد میں لوگوں کو نفرت میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ سن لیا آپ نے؟ پھر پوچھنے والے نے پوچھا، اس نے کہا حضرت پھر آپ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں، کیا ہم صدیق اور عمر سے محبت رکھیں؟ حضرت امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا نعم ویحک، اور تو ہلاکت میں پڑے، کیوں نہیں، کیوں تو محبت نہ کرے ان سے؟ تو اللہم فی الدنیا والآخرہ، تو پھر ضروری ہے کہ تو ان سے دنیا میں بھی محبت کر، آخرت میں بھی ان سے محبت کر۔ یہ ہیں بڑے بڑے اہل تشیع کے علماء، اور یہ لکھ کر گئے ہیں، یہ ہیں اماموں کے نظریات، یہ تھی ان کی محبت، یہ تھا ان کی محبت کا عالم۔ آج ہم تماشا بنا کر اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں، فسانہ بنا کر مسئلے کو پیش کرتے ہیں، جمعیت کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ کہ آج خلافت نہیں ہے۔ کیا پہلے اختلافات نہیں تھے لیکن خلافت ہوتی تھی، کیونکہ اس طرز کے اختلافات نہیں تھے، تو آپ نے سماعت کر لیا، اور کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ باقی ابن الحدید نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ویسے ہی تقسیم کی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے رہے، ایک ایک نام لے کر، کہ ابو بکر نے ویسے تقسیم کی، عمر نے ویسے تقسیم کی، عثمان نے اور امیر المومنین حضرت علی نے ایسے تقسیم کی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا کرتے تھے۔ جی آپ بتائیں کو کثر رہتی ہے؟ یہ صرف چند حوالے، اور بھی کافی سارے حوالے ہیں۔ السقیفہ و فدق ابو بکر جوہری کی کتاب ہے، آپ اسے پڑھیں، شرح اصول کافی ہے، ہاں جی، علامہ مازندانی کی، ایسے مواقف الشیعہ علامہ علی بن حسین کی کتاب ہے، ایسے ہی معالم المدرستین علامہ اصغر کی کتاب ہے، تمام نے اسے لکھا ہے۔ تو بڑے بڑے شیعہ عالم تو یہ کہہ رہے ہیں، نہ جانے آج والے شیعہ کنہیں بڑا مانتے ہیں، کنہیں بڑا مان کر کے وہ آج یہ فسانے گھڑ کر کے امت کو بدرہ کر رہے ہیں اور عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، نہ جانے یہ کنہیں مانتے ہیں۔ بڑے بڑے شیعہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انصاف برتنے کی توفیق عطا فرمائے، کتب کے ساتھ، اپنے اسلاف کے ساتھ انصاف برتنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جمعیت کا سما ہو، انقلاب خلافت ہو۔ وگرنہ ایسے حالات کے اندر، ایسے فسانوں کے حالات کے اندر، ایسی کہانیوں کے حالات کے اندر تو اسلام نہیں آ سکتا، یعنی کہ کامل طور پر، اصولی طور پر نہیں آ سکتا۔ اس طرح کی جمہوریت پر مبنی ریاستیں رہیں گی، احکامات رہیں گے، خلافت پر مبنی جو احکامات ہیں وہ کبھی نہیں آ سکتے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ اہل تسنن اور اہل تشیع کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ اتفاق کر کے گئے ہیں کہ اگر وہ ناراض ہوئی تھی تو وہ راضی ہو گئی تھی، اتفاق کر کے گئے ہیں کہ فیصلہ سیدہ خاتون جنت نے کر دیا تھا، مقدمہ انہوں نے خود ختم کر دیا تھا۔ تو جب یہ ثابت ہو چکا تو آج ہم کون ہیں جسارت کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں 14ویں 15ویں صدی کے کیڑے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کے نظریات رکھنے والے؟ انہی کی کتابیں پڑھ کر تو ہم عالم بنے ہیں، انہی کی کتابیں پڑھ کر تو ہم نے دور حدیث جو ہے وہ دورہ فقہ جو ہے، دورہ تفسیر جو ہم نے کیے ہیں، یہ سارے دورے انہی کے دورے پڑھ پڑھ کر کے آج ہمیں دورے پڑھ رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، عجیب منطق ہے۔ انہی کی کتابیں پڑھ کر کے عالم بنے ہیں، ہاں جی، پھر انہی کی نہیں مانتے۔ کیا تم نے اپنی کتابیں لکھی تھی اگر عالم بنے تھے تو؟ ہاں جی، کیا ہمارے آبا و اجداد نے کتابیں لکھی تھی، ہم ان کو پڑھ کر کے علم حاصل کیا؟ نہیں، یہ انہی کی کتابیں ہیں جو یہ لکھ کر گئے ہیں، لیکن آج ہم ان کی مانتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعیت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے انتشار سے بچائے۔